جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہو سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہے، اور جو عمل سنت کے خلاف ہے، بعض لوگ بدعت کرتے ہیں عبادت سمجھ کے اور نیت اچھی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو ان کو ثواب کوئی نہیں ملتا، وہ اعمال صالحہ میں نہیں آئے گا۔ تو اعمال صالحہ، اب اس کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، لوگ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ آخر میں ہا ہوتی ہے، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ سالگرہ، ہا کو ختم کر کے الف، ایک سال اور گر گیا، کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ جو 60 لے کر آیا تھا ایک سال گزر گیا 59 رہ گئے، جو 50 سال لے کر آیا تھا ایک سال گزر گیا 49 رہ گئے۔ تو خوشی کس بات کی؟ زندگی کے کم ہونے کی خوشی؟ تو زندگی بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے۔ جو اتنے سانس ہم لے کر آئے تھے، ہر گزرتا ہوا سانس ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یہی جو زمانہ گزر رہا ہے نا، 2024 جا رہا ہے جی، 25 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں خسارے میں ہے انسان، مگر صرف وہ انسان، وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے 4 کام؟ آج ہم ایسے موقع پہ بیٹھے ہیں کہ 2024 ختم ہونے والا ہے اور 2025 شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا تو انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ جو مروجہ انگریزی تاریخ ہے اس کا استعمال کرنا دنیاوی اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ نظام سورج سے چل رہا ہو یا چاند سے چل رہا ہو یا سورج سے، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے لیے افضل اور بہترین اور ان کی شناخت اور غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی تعلیم اور اسلامی تاریخ ہی ہو۔ لیکن آج کل ساری چیزیں مکس ہوئی بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ایک سال جا رہا ہے اور ایک سال آ رہا ہے۔ یہ سال کا جانا اور نئے سال کا آنا، یہ خوشی کی تو قطعاً بات نہیں ہے، غم کی بات بہرحال ہو سکتی ہے۔ نئے سال کی خوشی منائیں گے، نئے سال کی خوشی سے کیا منائیں گے؟ ایک انسان، جس آدمی کو یہ شوق ہے نا کہ میں نئے سال کی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس سے یہ پوچھیں کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری عمر 70 سال یا 65 سال لکھی گئی تھی، ایک سال کم ہو گیا، تم اپنی موت کے ایک سال قریب ہو گئے، تو بتاؤ کیا خوشی ہے؟ جو دینی تعلیم اور حقیقی تعلیم ہے وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو ہم سال کے گزرنے کو خوشی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جتنے سال گزارے اتنے ہمارے اعمال نامے میں اضافے ہوئے گناہوں نیکیوں میں، کہ نہیں؟ گناہوں کا جواب اتنا زیادہ دینا ہے۔ تو یہ سال کا اور آگے آ جانا، ایک ہوتا ہے نا، لوگ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ آخر میں ہا ہوتی ہے، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ سالگرہ، ہا کو ختم کر کے الف، ایک سال اور گر گیا، کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ جو 60 لے کر آیا تھا ایک سال گزر گیا 59 رہ گئے، جو 50 سال لے کر آیا تھا ایک سال گزر گیا 49 رہ گئے۔ تو خوشی کس بات کی؟ زندگی کے کم ہونے کی خوشی؟ تو زندگی بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے۔ جو اتنے سانس ہم لے کر آئے تھے، ہر گزرتا ہوا سانس ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ تاہم جب بھی سال ختم ہو تو کچھ چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ جو کاروباری ادارے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، یہ اپنے سال ختم ہونے کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ تو انفرادی سطح پہ بھی ہمیں پلاننگ اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہمارا کوئی بھی شعبہ ہے، ہم اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شعبے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہم نئے سال کو اچھا پلان کریں۔ اب نیا سال اچھا پلان کیسے ہوگا؟ ہم ایک عام شہری ہیں، ہم کاروباری ہیں، ہم کوئی تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، یا ہم جو بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، جس بھی پس منظر میں ہم رہتے ہیں، جو بھی ہمارا سلسلہ ہے، اگلا سال بہتر گزارنے کے لیے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی بھی اگلا سال بہتر گزارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گزشتہ سال اور سالوں کے تجربات کو لکھ لیا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے، کمیاں کوتاہیاں کہاں ہوئیں۔ اب ایک دینی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال ہم نے کیا نمازیں ساری با جماعت پڑھی ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھی تو اس سال اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں،
تو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے اوپر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یقینی خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ جو یہ 4 کام کرتے ہیں سارے ہی خسارے میں ہیں۔ زمانہ اس پہ گواہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا زمانہ لگائیں یا اپنی اپنی زندگی کا زمانہ لگائیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے معاملات کو دیکھیں یا انفرادی طرح ہم انفرادی زندگیوں کے عروج و زوال اور معاملات کو دیکھیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یہی جو زمانہ گزر رہا ہے نا، 2024 جا رہا ہے جی، 25 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں خسارے میں ہے انسان، مگر صرف وہ انسان، وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے 4 کام؟ آمنو، پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان اور عقائد کی ساری چیزوں کو صحیح اور مضبوط بنانا، کھوٹا ایمان نہیں، مضبوط ایمان، عقیدہ مضبوط، چٹان ہمارا عقیدہ ایسا ہو اور ہمیں جب معلوم ہو تو ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہو۔ مثلا اللہ رب العزت ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جنت جہنم، اس طرح کی فرشتے، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کے اوپر ٹھوس ایمان۔ تو الا الذین آمنوا، پہلی بات، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ جو کرتے رہے، نیک اعمال جو کرتے رہے۔ تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنے، اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہو سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہے، اور جو عمل سنت کے خلاف ہے، بعض لوگ بدعت کرتے ہیں عبادت سمجھ کے اور نیت اچھی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو ان کو ثواب کوئی نہیں ملتا، وہ اعمال صالحہ میں نہیں آئے گا۔ تو اعمال صالحہ، اب اس کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے، عقائد کے لیے بھی دین کے علم کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کے لیے بھی دین کے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ دین کے صحیح علم کے بغیر نہ ایمان صحیح ہو سکتا، نہ عمل صالح صحیح ہو سکتا۔ دونوں کی بنیاد دینی علوم سے ہوگی، ورنہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ تو 2 عمل کون سے ہو گئے جی؟ ایک ایمان، دوسرا ہاں جی عمل صالح، اور دونوں اپنی مرضی سے یا اس کا کوئی کرائیٹیریا ہوگا، طریقہ کار ہوگا، ہاں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ ایک آدمی بہت اچھی نیت سے گناہ کرے، چلو جی میں فلانے گھر میں، برابر والا گھر میں نا بہت مال پیسہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے گھر میں چوری کر کے جو کھانا ہے وہ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنی اچھی نیت ہے، اس کے بعد کھانا بھی بہت ہے، وہ غریبوں کو دیتا بھی نہیں، اور ادھر غریب بھی ہیں، تو کسی کے جیب میں سے پیسے نکال کے، ڈاکہ کسی کے گھر میں ڈال کے کسی کی مدد کرنا۔ اب کسی کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے مدد کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو دونوں میں بنیاد کیا آئی؟ دین کا صحیح علم۔ یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، یا مدارس سے؟ مدارس سے۔ چلیں اب اگلی 2 باتیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اپنی ذات کی حد تک ہے، اس میں باقی لوگوں کی فکر تو نہیں ہے، خود نیک عمل کر لیا، ایمان بھی لے آئے، اس پہ کام پورا نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب لوگوں کو حکمت بصیرت کے ساتھ تلقین کرنا، حق کی، دین کی، شریعت کی دعوت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ پہلی 2 باتوں پہ کام پورا نہیں ہوتا، وہ کامیابی ادھوری ہے، وہ پوری نہیں ہے۔ کامیاب ہیں ہی وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، باقی تو نقصان والے ہیں۔ اگر ہمیں نقصان والی کیٹیگری سے نکلنا ہے تو ان 4 کو اپنانا ہے۔ تو تیسری بات کیا ہے جی؟ دین کا کام کرنا۔ دین کا کام کیسے کرنا؟ اپنی مرضی سے، یا اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط ہے؟ اس کے بھی طریقہ کار ہے،
اور اس کے لیے بھی دین کے علم کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے تب ہی مخالفتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا۔ یہ 4 کام ہیں تو انسان کامیاب، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں 2024 آئے یا جائے، 25 آئے یا جائے، 2125 آئے یا جائے، انسان ناکام ہے اگر یہ 4 باتیں نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ 2025 ان 4 باتوں کو سامنے رکھ کر گزاریں، اور صرف 2025 نہیں، پوری زندگی۔ اس کے لیے بھرپور پلاننگ کی اور دین کے صحیح علم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ زندگی کے 3 بڑے مراحل گزرتے ہیں، ہر شخص کی زندگی کے، جس کی عمر 60 سال ہو جائے تقریباً، تو 3 مراحل بہت گزرتے ہیں اہم۔ ایک بچپن، ایک جوانی، تیسرا بڑھاپا۔ ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ بچپن ایک بڑا خوبصورت بادشاہی والا زمانہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اور حسین زمانہ ہوتا ہے، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ ایسے ہی لمحات میں گزر بھی جاتا ہے۔ نصیب سے والدین اچھے مل جائیں، گھر اچھا مل جائے، تربیت اچھی ہو جائے، تو پھر یہ بچپن کی تربیت جوانی میں کام آتی ہے۔ تو ابتدائی زمانہ بچپن کا یہ تو کھیل کود میں، مزوں میں گزر جاتا ہے، اور ہر ایک کا ایک اچھا زمانہ ہوتا ہے وہ زندگی کا، جس میں کوئی فکر فاقہ کچھ نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، اور دوسروں کی محبتیں ملتی ہے، ہر آدمی پیار کر رہا ہوتا ہے، گود میں لے رہا ہوتا ہے، معصوم چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے تو سبھی محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آخری زمانہ ہے، وہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے میں پھر کئی معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ کب شروع ہوتا ہے بڑھاپا؟ اندازاً 40-45 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، کمزور ہونی شروع ہو گئی، اینک لگ گئی، بلڈ پریشر اوپر نیچے، شوگر اوپر نیچے، مسائل شروع ہو گیا، کوئی روک سکتا ہے؟ ہاں، علاج کر کے کچھ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں، ورنہ تو جو سلسلہ شروع ہو گیا تو ہو گیا۔ پھر اس بڑھاپے کے اندر انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، اور قوا جو ہے نا، اعضاء یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑا دل کرتا ہے کہ میں وہ نیکیاں کر لوں جو میں آج تک نہیں کر سکا۔ پھر جوانی کو یاد کرتا ہے، وہ آتی نہیں۔ یاد رکھیے، مال و دولت اگر چلا جائے، یاد رکھیے مال و دولت اگر چلا جائے تو محنت سے، کفایت شعاری سے واپس آ سکتا ہے۔ علم اگر چلا جائے تو مطالعے سے، دوبارہ محنت کرنے سے واپس آ سکتا ہے۔ صحت اگر چلی جائے تو علاج سے، پرہیز سے صحت بھی واپس آ سکتی ہے، لیکن جوانی جب چلی جائے پھر یہ کسی صورت واپس نہیں آتی۔ پھر بڑھاپے میں انسان اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کے باقی وقت کو کوشش کرتا ہے کہ ایسی گزار لوں کہ جوانی کی غلطیاں وہ معاف ہو جائے اور آخرت اچھی ہو جائے۔ تو بڑھاپا اور جوانی یہ تو گزر ہی جاتے ہیں، بچپن اور بڑھاپا یہ تو گزر ہی جاتے ہیں۔ بچپن میں فکر کوئی نہیں ہوتی، مزے سے گزر جاتا ہے، بڑھاپے میں غم بہت ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بہرحال وہ گزارنا پڑتا ہے۔ اب جو اصل ٹائم ہے نا، وہ جوانی کا ہے۔ بچپن اور بڑھاپے میں ایک فرق اور بھی ہے، ایک بات اور بھی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے، ہاتھوں میں قوت نہیں ہوتی، پاؤں چل نہیں سکتے، گردن بھی نہیں ٹھہری ہوئی ہوتی، آنکھیں بھی کہیں نہیں ٹھہری ہوئی ہوتی، انسان ٹھوس غذا بھی نہیں کھا سکتا۔ اب بچپن میں ان نعمتوں کو لینے کا وقت ہے، دانت بھی آ جاتے ہیں، گردن بھی ٹھہر جاتی ہے، پاؤں اور ہاتھ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، چلنے بھی لگتا ہے، بولنے بھی لگتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بچپن کا زمانہ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اور بڑھاپے کا زمانہ کیا ہے؟
بڑھاپے کا زمانہ وہ تمام نعمتیں جو بچپن میں آئی تھیں ان کی واپسی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے جناب اتنا سوتے تھے، اٹھانے والے اٹھاتے تھے، نہیں اٹھتا تھا، اب نیند نہیں آتی، نیند گئی، جناب اینک لگ گئی، اب نمبر بڑھ رہا ہے، اب بینائی واپس جا رہی ہے، بینائی کمزور جو ہو رہی ہے نا، اینک لگ گئی کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ کو اینک لگی ہوئی ہے، میری یہ رکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بینائی واپس جانے کا عمل شروع ہو گیا۔ دانت میں کیویٹی ہو گئی، میری بھی دانت نکالی گئی، کیا ہے یہ؟ واپسی کا عمل شروع دیا تھا نا بچپن میں دانت، چلو اب واپسی ایک ایک کر کے لے رہے۔ پہلے جناب جو مرضی کھا لو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج کیا ہوا جی؟ پرسوں صبح ابو کے لیے ایک صاحب، ہمارے ایک چھوٹے بھائی، وہ کوئٹہ کا وہ لے آئے، کوئٹہ وہ پراٹھا، وہ جناب کھا لیا اور الٹی ہو گئی، وومیٹنگ ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی ان چیزوں کو واپس کر سکتا ہے کہ جی جوانی میں تو کھا لیتے تھے، جوانی میں جناب پہاڑ پہ بھی چڑھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب 10 سیڑھیاں چڑھنا مشکل۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ واپسی چل رہی ہے۔ جو نعمتیں بچپن میں ملی تھیں اب واپسی کا سفر شروع، اللہ واپس لے رہے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا نام موت ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ ذرا دوہرا لیں ساتھ۔ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے نا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم نے انجوائے کرنا ہے، ہماری تو چیزیں واپس جا رہی ہیں۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا نام۔ موت کیا ہے؟ جو نعمتیں ہمیں بچپن میں ملی، جوانی میں ہم نے ان کو گزارا، استعمال کیا، فائدہ اٹھایا، مزل کیے، اور جو بھی کیا ہم نے، بڑھاپے میں واپس ہونا شروع ہوئی، موت کامل واپسی ہے۔ چلو جی واپس سب اللہ کو دے دیا واپس، چلو جی۔ اب اس سارے زمانے میں اگر غور کیا جائے تو بڑھاپا نہیں، بڑھاپا اور بچپن نہیں، جوانی کا اصل کردار ہے، جوانی کا اس میں اصل کردار ہے۔ بڑھاپے میں تو اللہ بینیفٹس بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا جو اپنی جوانی میں نیکیاں کرتا تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پا رہا، اللہ بغیر کیے لکھواتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لکھ بھائی، جوانی میں کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، دین کے باقی کام کرتا تھا، خدمت لوگوں کی کرتا تھا، جو اچھے اچھے کام کرتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو اس کو بیمار تو میں نے کیا ہے نا، یہ تو میرا ہی حکم ہے، بڑھاپا آنا ہے، اس نے جانا ہے۔ ثم يرد الى ارذل العمر، یہ تو میرا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہر چیز اپنی فنا کی طرف لوٹنی ہے۔ تو فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو یہ نیکی دنیا جوانی میں کرتا تھا لکھتے جاؤ بغیر کیے۔ تو بڑھاپے میں سفید بالوں کی تو اللہ یوں لاج رکھ لیتے ہیں۔ بات تو یہ کہ جوانی کو کیسے گزارنا ہے۔ اب جوانی کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف جوانی کے اپنے تقاضے، اس کو تھامنا، پاک دامن رہنا، اچھا رشتے کی دعائیں اچھے رشتے کی کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تعلیم کے آخری مراحل اور پھر ملازمت یا بزنس، ادھر کچھ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، وہ چیزیں کچھ سیٹ ہوتی ہیں تو پھر شادی ہو جاتی ہے، تو اب کئی قسم کی اور ذمہ داریاں بن رہی ہوتی ہیں۔ مثلا گھر میں والدین ہیں تو والدین کی فرما برداری، ان کا خیال رکھنا ہے، بیوی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، بچے جب ہو گئے تو ان کی ذمہ داریاں، ان کی تعلیم پرورش، اور پھر خاندان اور بہت ساری دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت بھی کرنی ہے، دین کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو جوانی کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے تو یہ بھرپور مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو بندے نے پریکٹیکلی آگے خود پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن مبارک ہیں وہ جوان جو اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہوں گے جو جوانی میں عبادت میں لگے رہے، جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ تو جوانی کو اچھے طریقے سے گزارنا یہ انتہائی اہم کام ہوتا ہے، اور اس کو کیسے اچھا گزار سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، جوانی اچھی گزارنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اللہ والوں کی صحبت، دین والوں کی صحبت، دینداروں کے ساتھ تعلق،
مستقل پابندی سے آنا جانا، اس سے جوانی سنبھل جائے گی، ورنہ یہ جوانی پھسل جائے گی، پھسلا دے گی۔ اپنی نیک صحبت کو مضبوط کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی جوانی کا واقعہ ہے۔ یہ جوانوں کے کرنے کے کام ہیں، یہ بدلہ لینا یہ جوانوں کے کام نہیں ہوتے، معاف کر دینا جوانی کا کام ہے۔ ایک یہودی عالم تھے زید بن سعنا، نبی علیہ السلام کو قرضہ دیا خود، ابھی ڈیٹ میں 2-3 دن واپس باقی تھے، ابھی مثال کے طور پر 30 تاریخ کو لینا تو 27-28 کو آ گئے، کہنے لگے ہے عبد المطلب کی اولاد، سیدھا باپ دادا سے شروع کیا کہ تم لوگ قرضہ دینے میں ٹھیک نہیں ہو، واپس دینے میں۔ ابھی غصہ دلانے والی بات تھی کہ نہیں؟ بھائی ابھی تو ٹائم نہیں آیا، ابھی 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر بات کرنی بھی ہے تو انسانوں کی طرح کرو، اور کرنی بھی ہے، غصہ بھی کرنا ہے تو مجھ سے میری بات کرو، باپ دادا تک کیوں پہنچ گئے؟ ابھی کتنی بات بڑھانے والی غصے کو۔ ابھی زید بن سعنا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کو، نبی علیہ السلام کا کپڑا بھی کھینچا، سارے کام کر لیے کہ اگلے بندے کو غصہ پورا۔ نبی علیہ السلام تو مسکرا کے دیکھتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، وہ کھا جانے والی گھور کے اس پر نظریں ڈالی اور کہا او اللہ کے دشمن، اگر تیرے حق کے، توجہ سنیے گا، اگر تیرے حق کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حق کیا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام سے پیسے لینے، تو اپنے غصے کی وجہ سے حق تو نہیں کسی کا ختم ہو جاتا۔ بھئی مجھے فلاں پہ غصہ ہے، لو جی اس کے میں نے پیسے دینے، میں نے وہ نہیں دینے، کیوں میرا غصہ؟ کسی کے حق میں نے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، بس مجھے غصہ آ گیا، جاؤ بھائی، ایسے کام نہیں چلتے۔ تو پہلا کام جو حضرت علی نے فرمایا، مشکل بڑے بھاری کاموں میں جو جوانوں کو کرنے چاہیے، پہلا کام کیا ہے جی نعمان؟ غصے کے وقت معاف کر دینا، غصے کے وقت معاف کر دینا، پہلا کام کریں گے جی انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا کام فرمائیں کہ بہت مشکل کاموں میں، 4 مشکل ترین کاموں سے دوسرا کام، تنگ دستی میں سخاوت کرنا۔ تنگ دستی میں جب اپنا ہاتھ تنگ ہو، اپنا گزارا مشکل ہو، اپنی دال روٹی مشکل ہو رہی ہو، بجلی گیس کے بل مشکل بنے ہو، اس وقت کسی کو دینا۔ اور صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ڈونیشن کا، چندے کا، جہاد کے لیے، نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ آج مدارس والوں کو تانا دیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں۔ جناب ہمارے پاس حدیث موجود، بخاری کی بھی، اور ہر حدیث کی کتاب، نبی علیہ السلام نے کتنے موقع پہ، قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات موجود۔ دین کے اجتماعی کاموں کے لیے پیسے جمع کرنا یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر مدارس کو ہی تانا دیتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، بہت بڑے بڑے ادارے کسی بھی مذہب کے ہوں یا بالکل سیکولر ہوں، وہ بھی ڈونیشن جمع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، ساری زندگی آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، کیونکہ فرض ہی نہیں ہوئی زکوٰۃ۔ جو آتا اول تو آتا تھوڑا تھا، اگر بہت بھی آتا تو سب تقسیم کر دیتے۔ حکومت میں بھی آئے، 6 سال امیر المومنین بھی رہے، تو آپ نے تھوڑی کوئی ناجائز فائدے اٹھانے تھے بیت المال سے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جو بھی آتا۔ کتنا مال غنیمت بہت بڑی بڑی تعداد میں آیا، سنبھال سکتے تھے، زمینیں ملیں، دیتے گئے دیتے گئے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح اپیل کی بھی تھی، لوگ پیسے لا رہے تھے، ان کے پاس نہیں تھے، گئے اور غالباً ایک یہودی کے کھیت میں ساری رات پانی دیتے رہے، صبح اس نے کچھ کھجوریں دے دیں، وہ جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، ادھر حسن حسین بھی کئی دفعہ بھوک میں سوتے ہیں، بیٹی میری بیگم فاطمہ کے پاس بھی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تو میں گیا، ساری رات یہ میں نے مزدوری کی ہے اور صبح یہ مزدوری میں مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں، قبول کر لیجیے۔ تو ان کے خالی اقوال نہیں ہوتے تھے، پیچھے افعال بھی ہوتے تھے، صرف قول نہیں ہوتا تھا، پیچھے عمل بھی ہوتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے نا کردار کے غازی کم ہیں، گفتار کے زیادہ ہیں۔ وہ گفتار کے بھی تھے اور کردار کے بھی تھے، کردار کے زیادہ تھے، گفتار کے تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تھے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں۔ تو پہلی بات غصے کے وقت معاف کر دینا،
دوسری مشکل بات کیا ہے؟ تنگ دستی میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہ دونوں کام آسان ہیں یا مشکل؟ صرف مشکل؟ بہت مشکل کام ہے. غصے کے وقت معاف کر دینا اور تنگ دستی میں سخاوت کرنا. تو یہی کام تو کرنے ہیں پھر نئے سال میں، اگلی زندگی میں. مشکل کام ٹارگٹ لے. ہائے تیسرا کام نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے، چھوڑ دیتے ہیں جی، 2 کافی ہیں جی. چاروں بتا دوں. تیسرا کام تو انتہائی مشکل، یہ جوانوں کا کرنے کا کام ہے، جس پہ عرش الہی ملے گا، عرش الہی کا سایہ ملے گا. عرش الہی ملنے سے مراد عرش الہی کا سایہ. یہ ہے جوانوں کے کرنے کے کام. اگلے نئے سال میں ٹارگٹ بنانا ہے تو یہ ٹارگٹ بنایا جائے. یہ ٹارگٹ جس نے بنا لیا انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں 4 جو مشکل ترین کام ہیں ان میں سے تیسرا کون سا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا. تیسرا کام کون سا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا. تنہائی میں کیا رہنا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا. اب اس کا حال تو ہر شخص اپنی تنہائی کا خود ہی بتا سکتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ستار نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپانے والے نہ ہوتے اور ہمارے عیب آج کھول دیے جائیں تو اللہ کی قسم لوگ ہمیں عزت نہ دیں. بلکہ شاید ہم اتنے برے ہوں کہ لوگ ہمارے اوپر پیشاب کرنا بھی پسند نہ کرتے کہ پیشاب بھی ناپاک ہو جائے گا، یہ بھی پیشاب بھی ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے، ہم اتنے گندے ہیں اندر سے. تنہائی میں پاک دامن رہنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس کام کو ہمیں کرنا ہے تو اس کے لیے 2-3 باتیں سن لیجئے. تنہائی میں پاک دامن رہنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. اور جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس طریقے پر عمل کر لیا تو انتہائی آسان. ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. انسان ارادہ کر لے تو پھر آسان ہے، پھر مشکل نہیں. اصل میں ہم ارادہ نہیں کرتے، ہم ارادے کے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، کھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ارادے. ہم ایک مضبوط ارادہ کریں پھر یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ان 4 میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہے ارادہ اگر ہم مضبوط ہو. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں تیار کریں گی ان کاموں پہ، اور بالخصوص 3rd پوائنٹ کے اوپر الم یعلم بان اللہ یرا، یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم، جہاں میں ہوں وہ میرے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ میں جہاں ہوں جدھر ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس بندے کو سیدھا رکھتا ہے. تنہائی لوگوں کے سامنے موجود ہوں، یہ احساس. دوسرا، میں یہاں پاک دامن رہوں گا، اپنی تنہائی کو پاک رکھوں گا. میری قبر کی تنہائی جنت کا باغ ہوگی، اس کا خیال کرے، اس کو سوچے. جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ، اس کی قبر کی تنہائی انشاءاللہ تعالی جنت کا باغ، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اور جنت کی بے حساب نعمتیں. ان چیزوں کو سوچے، ان کا خیال کرنے سے علاج ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے. اور تیسری بات قیامت کے دن کے حوالے سے بھی انسان سوچ لے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی قومیں، ایسے گروہ ہوں گے، ایسے گروپس ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن وہ ہباء منصورہ بنا دیے جائیں گے، ڈسٹ بنا کر اڑا دیے جائیں گے. ہباء منصورہ، مٹی بنا دیے جائیں گے. کیوں؟ وہ صحابی پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ آخر وہ کون ہے، پتہ لگے وجہ کیا ہے، ہم تو بچیں. کچھ مہربانی کر کر تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، تمہاری طرح تہجد پڑھتے ہوں گے. میری امت کے لوگ جو آنے والے ہیں بعد میں، تو اس میں صحیح عقیدے کے وہ لوگ ہوں گے. کوئی کہہ دی بدعتی کو کہہ دیا، کسی اور کے لیے کہہ دیا، نہیں. صحیح عقیدے والے ہوں گے جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے، ان کے طریقے پر ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جتنے کرتے ہوں گے، اور قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال بھی لے کر آئیں گے.
لیکن وہ بھی ہوا منصورہ، مٹی بنا کے، ڈسٹ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنہائیوں میں حرام کام کا ارتکاب کر لیتے ہوں گے، تنہائیاں ٹھیک نہیں ہوں گی، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک آدمی کے اتنے بڑے بڑے اعمال تنہائی کے اندر اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو سارے اعمال ختم کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، اس نے حج بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں کی، تبھی تو تہامہ پہاڑ کے برابر عمل لے کر آیا، تو تنہائی کے گناہ کی وجہ سے وہ سارے کیوں ختم ہو رہے؟ اس کی وجہ بتا دو جی، بہت گہری وجہ ہے، توجہ سے سنیں گے، پوری اٹینشن کی ضرورت ہے، فل اٹینشن، انتہائی اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں استخفاف، خفیف ہوتا ہے نا، ہلکا، استخفاف۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استخفاف کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اسی استخفاف کو، اس سارے مضمون کو سمجھنے کے لیے توجہ، کسی کو نیند آ رہی ہے تو جاگ جائے۔ کیا مطلب؟ ان کو دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے پیارے، میرے بندوں سے کہہ دو، جب یہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، ہر اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن یہ اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہیں جہاں سے میں دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے ہلکا مجھے لیتے، سب سے ہلکا مجھے لیتے ہیں، میرا استخفاف کرتے؟ استخفاف کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہلکا لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہلکا لینا۔ آج ہمیں پتا ہو سی سی ٹی وی کیمرہ سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں سیٹ ہو کے بیٹھوں گا، جی میں واچ کیا جا رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی دروازے کے ساتھ کوئی آواز آئے، کوئی پردہ ہلے تو ایک دم میں الرٹ ہو جاؤں گا، دیکھو بھئی یہ کون آ گیا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل اگنور، کوئی توجہ ہی نہیں، دیکھ رہے تو دیکھ رہے اور گناہ کر رہے۔ گویا کہ ہم نے اس اپنے عمل سے کیا ظاہر کیا کہ 6 سال کا 10 سال کا بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کی تو پرواہ ہے، احکم الحاکمین کی پرواہ نہیں۔ آج ہم نے اللہ کو ہلکا لیا، اللہ نے پہاڑوں جیسے اعمال کو ہلکا لیا، چلو بھائی باہر۔ تو تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا، اس کے لیے ضرورت ہے۔ موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، وقت بھی ہو، تنہا ہو، وہ ہے اصل میچ، کہ اس وقت آپ شیطان کے دوست ہیں کہ رحمان کے دوست ہیں۔ اگر اس وقت رحمان کے دوست ہیں تو الحمدللہ مبارک بات کے لائق ہیں، اور اگر اس وقت شیطان کے دوست ہیں تو پھر یہ حدیث پھر ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ پھر یہ حدیث سیدھی سیدھی باتیں ہمارے لیے ہے۔ تو اگلے نئے سال میں کرنے والے کام، تنہائی میں پاک دامن رہنا، اس کا ٹارگٹ بنائیں۔ تو 3 کام بیان ہو گئے۔ غصے، پہلا کیا تھا؟ غصے کے وقت معاف کر دینا۔ دوسرا کیا تھا؟ تنگ دستی میں سخاوت کرنا۔ تیسرا کیا؟ تنہائی میں پاک دامن رہنا۔ چوتھا ہے اگر بندے کو کسی دوسرے شخص سے امید ہو یا خوف ہو، اگر آدمی کو، جوان کو کسی دوسرے بندے سے کسی چیز کی کوئی امید ہو کہ یہ مل جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، یا اس سے کوئی خوف ہو، کوئی حاکم ہے، کوئی حکومت، کوئی عہدے والا ہے، یا کوئی بڑا ہے، کوئی خوف ہے، تو بندے کو کسی دوسرے بندے سے یا تو کوئی امید ہو یا خوف ہو، اس امید اور خوف کے موجودگی میں حق بات اس کے سامنے کہنا۔ جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے بھئی یہاں ہمارا کوئی مطلب نکلنا ہے، اس کی غلط بات بھی برداشت کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور کب پتہ ہو کہ جی اس کو اگر سمجھایا تو جناب اس کا خوف ایسا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ کوئی پہنچا دے، تو حق بات نہیں کہتے۔ تو چوتھی بات کیا بتائی کہ جس بندے سے ڈر ہو یا امید ہو،
اس کے سامنے حق بات کہنا، اور یہ بات بھی ایسی ہے جس کو مل گئی وہ بھی وقت کا ولی ہے۔ یہ 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات غصے کے وقت معاف کر دینا، دوسری بات تنگ دستی میں سخاوت کرنا، تیسری بات تنہائی میں پاک دامن رہنا، اور چوتھی بات اگر کسی سے امید ہو یا خوف ہو اس کے سامنے بھی حق بات کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت اور، اس میں 3 نصیحتیں کی ہیں نہایت اہم۔ پوری زندگی کو انہوں نے ان 3 جملوں کے اندر سمیٹا کہ انسان کی زندگی کا نقشہ کیا ہونا چاہیے۔ کون سا اس کا فریم ہونا چاہیے، کس اسٹرکچر میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، شخصیت کا انہوں نے دائرہ کھینچا۔ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ باب العلم ہیں۔ بہت گہری باتیں کی انہوں نے۔ فرمایا کن عند اللہ خیر الناس، تم زندگی ایسے گزارو، کن عند اللہ خیر الناس، تم زندگی ایسے گزارو، اعمال ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ کن عند اللہ خیر الناس، کہ تم زندگی ایسے گزارو، اعمال ایسے کرو، اپناؤ کہ تم اللہ رب العزت کے کھاتوں میں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں تم خیر الناس ہو، بہترین ہو۔ اور خیر الناس کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچائے۔ دوسری بات فرمائی، یہ بہت اہم ہے، پہلی والی بات تو مزیدار ہے نا، دوسری والی بات بڑی کوڑی ہے۔ فرمایا وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، تم اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں، اپنے دل میں لوگوں میں سب سے بدترین اور سب سے گناہگار اور سب سے برا سمجھو، متقی مت سمجھو، پاکیزہ نہ سمجھو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، ہم جانتے ہیں کون ہے۔ تو علی کیا فرماتے ہیں؟ وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ شَرَّ النَّاسِ، تم اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے گمان میں اپنے آپ کو سیم ٹائم کہ جب کہ تم اللہ کے نزدیک خیر الناس ہو، سیم ٹائم تم اپنے آپ کو شر الناس، سب سے برا اور بدترین سمجھو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اتنی عاجزی، اتنی تواضع، یہ موت کو یاد رکھنے سے، قبر کو یاد رکھنے سے ہوگی، اور قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس دن پتہ لگنا ہے کہ میں خیر الناس میں یا شر الناس۔ میرا کہنے سے میں اپنے آپ کو کہتا رہوں میں خیر الناس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں ہو جاؤں گا۔ تو اپنے آپ کو اپنے بارے میں بدگمان رہنا۔ وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ، اپنے نزدیک اپنے آپ کو برا سمجھنا۔ اور تیسری بات فرمائی، پہلی بات بتائی اللہ کے نزدیک، دوسری بتائی اپنے نفس کے نزدیک، اپنے دل دماغ کے نزدیک، اور تیسری بات بتائی لوگوں کے نزدیک، ہیومینٹی کے نزدیک۔ وہ کون سی بات بتائی؟ وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ، اور لوگوں کے نزدیک رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ، ایک عام بندوں میں سے بندہ، نو پروٹوکول، نو وی آئی پی، نو، بس سادہ سا رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ، آدمیوں میں سے ایک آدمی، یعنی سادہ زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو اونچا نہیں، اپنی شان ظاہر نہیں کرنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عزت لوگوں سے نہیں کروانی، اگر کوئی ہماری عزت از خود کر رہا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم نے سادہ رہنا ہے، ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ کی نصیحتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ تینوں باتیں ذرا دوبارہ سن لیجئے۔ کن عند اللہ خیر الناس، لوگ اللہ کے نزدیک ایسے بن جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ بہترین ہو جاؤ، زندگی ایسے گزارو، کن عند اللہ خیر الناس، سب سے بہتر تم ہو، ایسے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ وکن عند النفس شر النفس، اور اپنی نگاہوں میں، اپنے نفس میں اپنے آپ کو تم سب سے برا سمجھو۔ اور وکن عند الناس، اور لوگوں کے نزدیک رجل من الناس،
لوگوں میں سے ایک آدمی بس، اتنا اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھو. تو زندگی گزارنے کے اصول ہیں. ہاں، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے ہمیں موت آ جائے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائیں اور وہاں آواز لگ جائے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اس کا وزن کیا جا رہا ہے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کا وزن کیا گیا نیک اعمال کا، یہ بھاری ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ مزیدار زندگی میں آ گیا، اب یہ خوش ہو جائے، اب یہ چھٹی منائے، اب یہ انجوائے کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہے وہ دوسرا والا معاملہ ہو گیا، فمن خفت موازینہ، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا ہلکا رہ گیا، اور حاویہ اور حامیہ اور جہنم ٹھکانہ بنا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. تو جس کو یہ معلوم ہو کہ قیامت کے دن اعمال تولیں گے پھر پتہ لگے گا کہ ادھر ہوں کہ ادھر ہوں، وہ دنیا میں کیسے پرسکون رہ سکتا ہے، فکر مند رہے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ، مختلف قومیں مختلف عیدیں مناتے ہیں. جیسے کرسمس ہے، عیسائی اس کو اپنی عید کے طور پر مناتے ہیں، خوشیاں، انجوائمنٹ، یہ وہ فلاں سب کچھ کرتے ہیں. اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں. گو کہ تاریخی طور پر وہ خود مانتے اور جانتے ہیں کہ ان کے اس دعوے کی دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں. ہاں، مشہور ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا؟ تو حضرت عیسیٰ وہ اپنے ذوق میں، اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ پیدائش کو، وہ اپنے ذوق اور اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو عید کا دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اور بھی بہت ساری دنیا میں قومیں ہیں. یہ میں ایک بہت گہرا فلسفہ بیان کرنے لگا ہوں، بہت گہری بات، اسلام کی حقانیت کی اور بڑی مضبوط پیاری بات. اور بھی بہت ساری قومیں کسی شخصیت کے پیدائش کو، وفات کو، کسی بہت بڑے واقعے کو اپنی عید کا، خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹوٹل دو عیدیں ہیں. حدیث میں انہی کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے یہی منائی ہیں. ہم ترقی کر کے 3 4 5 پہ جا رہے ہیں، اور اگر امام مہدی کے آنے تک ہو سکتے ہیں ہم 6 7 تک پہنچ جائیں. وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے، لیکن شریعت میں دو ہی، اللہ تعالیٰ نے دو ہی عطا فرمائے. انہی کے مکمل احکامات احادیث کی کتابوں میں اور انہی کے مکمل احکامات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، جو آج سے 1400 1300 سال پہلے مدون ہو چکی ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد بھی بہت زمانے تک اسلامیات کی کتاب میں، معاشرتی علوم میں اور سرکاری تعطیلات کے چارٹ میں دو عیدیں ہوتی تھیں. 1970 75 80 کے سارے اخبارات نکالنے 12 ربیع الاول کے، تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات کہا جاتا تھا. ہزاروں اخبارات نکال لیں، اور ابھی جتنے لوگ جن کی عمر 50 سے اوپر ہے، سب سے پوچھ لیں، ابھی لاکھوں لوگ ایسے پاکستان میں کروڑوں موجود ہیں. یہ چلے جائیں گے پھر پیچھے کم ہو جائیں گے، یہ بات جن کو پتہ ہوگی. تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کھلی ہوئی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں. ان کا دن دیکھیں، فتح مکے کا نہیں رکھا، غزوہ بدر کی فتح کا نہیں رکھا، ہجرت کا نہیں رکھا، صلح حدیبیہ کا نہیں رکھا، حجۃ الوداع کا نہیں رکھا، غار حرا میں وحی کے نزول کا نہیں رکھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش یا وفات کا نہیں رکھا. ایسے ہی ہے. اگر اللہ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، کوئی پابندی تھی؟ جی مولانا، اگر اللہ چاہتے تو رکھ سکتے تھے نا، تو نہیں رکھا. کیا وجہ ہے؟ بہت اہم اور بڑی پیاری بات ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی، دو موقع رکھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور نسبت کس سے جوڑی؟ ہر نئے سال آنے والے رمضان کو گزارنے کے بعد، ہر سال حج کے بعد. ایک تو وہ نظریہ ہے نا کہ ایک واقعہ جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ہو گیا، اب ہر سال اسی قدیم واقعے کو یاد کرنا.
اور ایک یہ کہ ہر سال اس ماحول میں رہتے ہوئے اس چیز کو انجوائے کرنا، فیل کرنا، محسوس کرنا، اس کی برکات انوارات سے فائدہ اٹھانا، اس میں ڈوب کر اس کی لذت لینا، اور اس کے بعد پھر عید منانا، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں ابھی رمضان گزارنے کے بعد بتایا عید کا دن کتنی خوشی ہوتی ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، اور پتہ نہیں آج چاند نکلتا ہے نہیں نکلتا، کیسا ایک سسپینس اور ایک عجیب بچوں کے اندر ایک خوشی، جوش، ولولہ ہوتا ہے۔ کیا یہ جوش اور ولولہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ غزوہ بدر کو یا فتح مکہ کو عید بنایا جاتا؟ جی ریحان بھائی ممکن تھا؟ ارے بھائی ایک واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو گیا، اب اسی کو تازہ کرنا اور ایک نئی خوشی میں خود شامل ہو کر اس خوشی کو ڈوب کے، اس خوشی میں ڈوب کے اس کو انجوائے کرنا۔ تو جدید مذہب کون ہوا تھا؟ جدت کس میں ہوئی؟ اسلام میں یا اس میں؟ یہ تو ایسی لذت ہے جو قیامت تک آنے والے کے لیے۔ بلکہ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں بھئی، کسی کی عمر اگر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، تو اس نے ہر 30 سالوں میں، ہر 40 سالوں میں ایک نیا مزہ لیا ہوگا۔ ہر رمضان ایک نیا رنگ ہوتا ہے، روزے تو 30 ہی ہوتے ہیں لیکن ہر رمضان کی ایک نئی کیفیت ہوتی ہے، ہر قربانی کے وقت، ہر حج کے وقت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اعمال تو وہی ہوتے ہیں لیکن کیفیت الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گواہی دیتے ہیں کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت ہے۔